بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں افراتفری ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ انسانوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ بے وفائی کی ہے، اور اللہ کا کھانے کے بعد انہوں نے دوسروں کے گن گائے ہیں۔ اس کو شرک کہتے ہیں۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اور اس گالی دینے میں آج یہ امت، آخری امت جو ہے، یہ ساری امتوں کے ریکارڈ توڑ گئی۔ کون سا شرک ہے جو پہلی قوم یا دوسری قوم یا تیسری یا گزشتہ جتنی قومیں گزری ہیں، جن جن کے اندر جو جو شرک آیا ہے اس آخری امت کے اندر، وہ سارے شرک آ گئے۔ اور پھر بھی ان کے علماء نے ان کو یہ دیا ہے کہ الحمدللہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے ہیں۔ کبھی کسی قوم نے، مشرک قوم نے، اپنے شرک کو شرک نہیں مانا ہے۔ آج ہندوؤں میں اور ان مسلمانوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ ہندو اپنے مہاراج کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، اور یہ اپنے بابا جی کو قبر کے اندر لٹا کے پوجتے ہیں۔ صرف کھڑے اور پڑے کا فرق ہے، یقین کیجیے۔ اور یہ ہندو کہتے ہیں ان کو، کئی دفعہ میں نے خود سنا ہے، کہتے ہیں کیسے مسلمانوں تم کہتے ہو تم مورتی نہیں پوجتے ہو؟ تم اپنی مورتی کو ذرا چھپا کے پوجتے ہو، قبر کے اندر ہوتی ہے تمہاری وہ مورتی، اور ہماری ذرا کھڑی ہوتی نظر آتی ہے۔ تو اس کا جواب کوئی نہیں ہوتا ہے ان مسلمانوں کے پاس۔ اگر یہ قبر پرست نہ ہوتے، مردہ پرست نہ ہوتے، اور گنبد پرست نہ ہوتے، تو ہندو کو کیوں یہ بات کہنے کا موقع ملے؟ اور افسوس کے اوپر افسوس یہ ہے کہ یہ اپنے شرک کو عین ایمان کہتے ہیں، ثواب سمجھ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور قبر پرستی کی جو بنیاد ہوتی ہے، جڑ ہے جو یہ قبر پرستی، پہلی قوم بھی اسی شرک کے اندر، قبر پرستی کی وجہ سے ان کے اندر شرک آیا ہے۔ قبروں کے اوپر بیٹھ کے ان کے مجاور بن گئے، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی گئیں۔ اور اسی چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا، لیکن یہ منع ہونے والے نہیں ہیں، یہ پھر اسی کے اندر گئے ہیں۔ اور افسوس کے اوپر افسوس یہ ہے کہ جو کہ ایمان عقیدے کی بات کچھ سمجھ بھی گئے تھے، وہ کہنا شروع ہو گئے، ان میں سے کتنے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ گنبد جو ہے، چاہے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر ہو یا دوسرے حضرات کی قبروں کے اوپر گنبد ہو، یہ شرک نہیں ہے۔ تو بتاؤ پھر کیا شرک ہے دنیا کے اندر؟ اور پھر الزام لگاتے ہیں اس مجاہد کے اوپر جس نے قبر پرستی کی بنیادوں کو اکھیڑ دیا، اور بالکل ہر طرح کے شرک سے وہ بیزار تھے، اور توحید کے وہ دائی تھے، دعوت دیتے تھے، اور طاغوتوں کی نشاندہی کی انگلی رکھ کے نام لے کے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے امت مسلمہ کے اندر شرک کے انجیکشن دیے ہیں اور ان کو مشرک بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دعوت تھی، اور شرک کے دروازے بند کر دیے، اور طاغوت کے اوپر ایسا تھوڑا مارا، ان کا بیجا پھاڑ دیا اس اللہ کے بندے نے۔ کفر و شرک کے ایوانوں کے اندر، مسلکوں اور فرقوں کے اندر زلزلہ آ گیا، اور سب نے مل کے یہ فتوے دیے کہ یہ گمراہ ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ بے دین ہے، امت مسلموں کو اس نے مشرک قرار دے دیا ہے۔ بھائی تم شرک تم کرو، اور گمراہ وہ ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ باقی اب اپنے کانوں سے سنیے کہ کس طرح ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان گنبدوں کو، جو عبادت گاہیں کہتے ہیں، یہ قبریں ہیں، یہ عبادت گاہیں ہیں۔ تو عبادت گاہیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ جہاں شرک ہوتا ہے، یہ شرک کی چیزیں ہیں۔ اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، کتابچہ، بہت سی اور بھی کتابچیں، اس میں سے ایک یہ تھا کہ اس کا نام رکھا کعبۃ اللہ اور یہ کعبے، یعنی کعبۃ اللہ کے مقابلے میں یہ جتنے مزار پوجے جا رہے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے جو بیت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کعبے ہیں گویا، تو نقلی کعبوں کو ڈھا دو۔ اس انداز سے اس اللہ کے بندے نے ان کے اوپر وار کیا، لیکن کس قدر بدبخت اور فریبکار ہیں یہ لوگ، جو لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی گمراہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے جی، اچھا گنبد شرک نہیں ہے۔ پھر یہ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو بھی وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ حتیٰ کہ بادشاہ کے سامنے جھکنے کو بھی، سر کے ساتھ سجدہ کرنے کو کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو اس کی عزت ہے نا جی، یہ تو تکریم ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ اندازہ لگائیے، جو بھی شرک کرتا ہے اللہ پر الزام لگاتا ہے۔ حتیٰ کہ سجدہ تعظیمی کا شرک جو محمد حنیف صاحب نے جلد دوم کے اندر دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر انہوں نے شرک ڈال دیا کہ سارے خاندان نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، حالانکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر پورا ایک بیان دے کے گئے ہیں، پوری تفسیر کر کے گئے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو کیا گیا پورے خاندان نے، یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا۔ اور جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں ان کے ایمان میں خرابی ہے۔ اس طرح وہ حجے کر کے بتا کے گئے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کے امیر نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو سب نے اسی طریقے سے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو اب ذرا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذرا بیان سنیے، کس قدر وہ خلوص کے ساتھ اس شرک اور کفر کی جڑوں کے اوپر تیشہ چلا رہے ہیں۔ ہم کب سے
تھا کہ دیکھو تم نہ کرنا، اپنے بزرگوں اور اپنے نبی کی قبر کو تم سجدہ گاہ نہ بنانا، یہ جڑ تھی۔ اس سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عین کرب و بے چینی کے عالم میں جب کبھی چادر سر پر ڈالتے تھے کبھی پھینک دیتے تھے، آپ کی زبان پر یہ جاری تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنت ہو اہل کتاب یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور پھر اللہ سے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، مالک میری قبر کو نہ بنانا، لیکن مالک نے دعا قبول نہیں فرمائی۔ جیسے اور بہت سی دعائیں ان کی والدہ کے سلسلے میں یا اور منافقوں کے سلسلے میں قبول نہیں ہوئی، یہ دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ آج وہ قبر بھی سجدہ گاہ بنی ہوئی ہے، وہاں بھی لوگ، میں نے خود دیکھا ہے، تہجد کے وقت آ کر داخل ہوئے ہیں، قبلے سے رخ موڑ کر قبر کی طرف کیا ہے، ہاتھ باندھ کر، لمبی داڑھی والے حاجی صاحب ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، نبی صاحب سے فریاد کر رہے ہیں۔ یہ خاص اس کے اندر اس قبر کو، اس کے اوپر یہ کلش بنا ہے اور یہ گنبد لگایا ہے 700 سال کے بعد، اور سب نے اس کو مان لیا ہے، آج بھی جو ہے اس کے رکھوالے بن گئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نہ ہونا چاہیے، نہ قبر پختہ ہو اور نہ اس پر کوئی عمارت بنے۔ آج کس میں ہمت ہے کہ اپنے نبی کی بات کو نافذ کر کے یہ کام کر سکے؟ اس لیے کہ دنیا کا مزاج بدل گیا، اب ان کی پسند ہے، اب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا نہیں چلتا۔ اب دنیا میں ان کو، اس لیے کہ ہزاروں ان کے اٹھانے والے ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، کتنے علماء دین ہیں، وہی کہتے ہیں یہی بات صحیح ہے۔ تو پہلی بات جو یہ ہے، ایک کا میں نے ذکر فرما کیا، دوسرے لوگ جو آج یہاں اس امت کے اندر ہے، اگر کوئی سلسلے سے ان کا تعلق ہے، اگر کہیں دینداری کی خوبو ہے ان کے اندر، تو بہرحال کہیں نہ کہیں لگے ہوئے۔ دوسرا گروہ جو ہے، ان کے بانی رضا احمد رضا خان صاحب، یہ سب مانتے ہیں کہ ہاں زندہ ہیں، اور کہتے ہیں ازواج مطہرات بھی آپ کے پاس پیش ہوتی ہیں اور آپ رات ان کے ساتھ گزارتے ہیں۔ دو گروہ یہ ہو گئے۔ امت کا جو حنفیوں کا سب سے بڑا یہاں پر اجماع ہے، اور ان کے دو گروہ ہیں، دونوں گروہوں کا یہ ماننا ہے۔ غیر مقلدین اس سے آگے بڑھ گئے، وہ کہتے ہیں صرف یہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء زندہ ہیں، بلکہ سارے لوگ جو مر جاتے ہیں وہ زندہ ہیں، اگر زندہ ان کے پاس زیارت کو جائے، سلام کہے، جیسے حدیث میں آیا ہے، تو وہ سنتے ہیں، دیکھ کر پہچانتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کے گھر والوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، اور اگر برے اعمال کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ دعا کرتا ہے کہ مالک ان کو موت نہ دے جب تک کہ اچھے اعمال نہ کرنے لگے۔ تو اس قبر میں پہنچنے کے بعد زندہ نہیں، بلکہ زندوں سے زندہ ہے۔ زندہ تو بیچ میں مٹی کا پردہ ہے، وہ نہیں دیکھ پاتا، لیکن وہ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے، دعائیں بھی کر رہا ہے۔ یہ ہے اہل حدیث کا، اور امام احمد کا، امام ابن تیمیہ کا، ابن قیم کا، ابن کثیر کا، ابن حجر کا، جتنے بڑے بڑے عالم مانے جاتے ہیں، کچھ کے میں نے فوٹو آپ کو دے دیے ہیں، وفات النبی کی کتاب آپ کو یہاں مل جائے گی، ان کے فوٹو دکھا دیے ہیں۔ تو بتائیے اگر یہ مسئلہ ہو جائے کہ شرک کی جو بنیاد ہے، اس کے ذریعے سے شرک پھیلتا ہے، اور شرک کی بنیاد کیا ہے کہ مرنے والا مرا نہیں، زندہ ہے، دیکھتا ہے، پہچانتا ہے، خوش ہوتا ہے، منت مانو، نظر چڑھاؤ، پھر اگر اس کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو وہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش ایسی تیر بہدف ہے کہ مالک ڈال نہیں سکتا، ایسا وہ محبوب اور ایسا وہ ڈاڈلا ہے۔ یہی بنیاد ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے کہ بھائی بزم راز کی بات کہتی، ہم نے یہ کھول کر اعلان کیا ہے کہ مالک کے سامنے جانا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں کھلایا پلایا، وہ ہم کو موت دے گا، وہ ہم کو اٹھائے گا، اور اس کے بعد حساب و کتاب کے بعد
یا تو ہماری بدقسمتی ہے کہ آپ سے سابقہ پیش آ جائے، اور اگر خوش نصیبی ہے اللہ اسی خوش نصیبی سے سرفراز کرے تو ہمیشہ کی جنتیں ہے، اللہ کی خوشنودی ہے اور ہمیشہ کی خوشحالی ہے۔ ایک اس بات کو ہم نے پیش کر دیا، اور اسی نقطے کو سمجھیے کہ مالک کے یہاں سے جو آتا ہے وہ یہ نہیں کہ ایمان سے لے آؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، بلکہ مالک آزماتا ہے کہ تم اپنے ایمان میں کتنے پختہ ہو۔ اگر اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کرنے کے بعد دنیا سے ڈرتے ہو، کسی اور نے اللہ کے خلاف اللہ کی کتاب کا انکار کر کے ٹنکوں کے چوٹ کے اوپر آواز نکالی ہے، دنیا نے مانا ہے تو تم ماننے کو تیار نہیں ہو، تو اور کافری کیا ہے؟ اس کے علاوہ بتا دیجیے اور کیا چیز ہے؟ اور اس سے آگے بھی اسی لیے مالک نے سورہ نحل میں یہ بتایا کہ اس سے اجتناب کرو طاغوت سے، وقت گزرا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کو اور تیزی کے ساتھ اور شدت کے ساتھ کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ اب اور اس کے اندر شدت آئی کہ اجتناب نہیں، اب طاغوت کا کھلے کفر کرو۔ اور اس طرح سے ساری جو مصیبتیں آئی ہیں صرف جوان مردوں پر آیا کرتی ہیں جو اس ہمت کے ساتھ اپنے مالک کی غلامی کا نعرہ لگائے اور خلوص کے ساتھ ثابت کر دے، پھر کہیں اللہ بھی ان کو آزماتا ہے اور پھر پروردگار کی سنت پوری ہوتی ہے۔ باقی جو میل ملاپ کر لے، جو سب کو خوش رکھنا چاہے، اپنے مالک کو بھی اور مالک کے ان غلام دنیا والوں کو بھی خوش کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ پھر زمانہ اور گزرا ہے، مالک نے اور کھول کر کہا کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اب صرف زبان نہیں، اب تو قتال کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اب اللہ کی راہ میں تم قتال کرنے والے بنو، اگر وہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے تو اللہ کے لیے دنیا سے ٹکرا جاؤ۔ اور جو یہ سب سے بڑے دشمن ہیں والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تمہارے مزاحم ہوں گے، وہی جو طاغوت کو اپنا ولی بناتے ہیں اور اس کے راستے میں اس کے لیے اس کی برائی، اس کی غلط باتوں کو منوانے کے لیے وہ قتال کر رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ پھر جنگ کرو، یہ اولیاء شیطان ہیں، اولیاء شیطان ان کیسے شیطان کان ضعیفا، کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ یہ شیطان، یہ طاغوتوں کے ماننے والے، یہ شیطانی فوج ہے۔ چاہے تم اپنے وسائل کو کم پا رہے ہو، ان کی تدبیریوں اور چالاکیوں کو دیکھ کر سہمے جاتے ہو، لیکن نہیں، ان کا مقابلہ کرو، ان کی تدبیریں ہیں، یہ انتہائی ضعیف ہے، پروردگار ان کے کار و بہت بکھیر دے گا۔ یہ ہے بھائی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت، پھر طریقہ کار، پھر نوجوانوں کو بھی ابھار رہے ہیں کہ دیکھو اس طاغوت کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور یہ صرف نہیں کہ تمہارا ایمان کیا ہے، بلکہ اصل ٹیسٹ تمہارا یہ ہے کہ تم اپنے اس ایمان عقیدے میں کس طرح پختہ ہو، کس قدر پختہ ہو، پختگی کا امتحان ہے، قائم رہنا، استقامت دکھانا، تب تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا اور پھر تمہیں جنتوں کے اندر داخل کیا جائے گا اور اللہ کا دین اس طریقے سے غالب آتا ہے۔ تو بتائیے، جو دنیا کا خیال کریں، دوست ناراض نہ ہو جائیں، رشتہ دار ہیں، کتنی عزت ہے، اگر طاغوت کا رد کیا، کفر کو کفر کہا، شرک کو شرک کہا تو پھر مشکل پیش آئے گی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ نامردی ہے، یہ تھوڑ دلی ہے اور یہ خالص فریب کاری ہے۔ ایسے ایمان کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی قابل قبول نہیں کرے گا اپنے ہاں۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔
آج یہ جو دعوت اٹھی تھی توحید کی، اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دو، اور ایمان کا ساتھ دو، سچوں کا ساتھ دو۔ جھوٹوں کا ساتھ دے کے آپ سمجھتے ہو کہ آپ جنت چلے جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ جنہوں نے اللہ کے دین کے اندر رکھنا ڈالا ہے، روڑے اٹکائے ہیں، کفر و شرک اس کے اندر ملایا ہے، انہوں نے مومنوں کو مشرک بنا دیا، مجاور بنا دیا، مجاہدوں کو، یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اور تعداد کی کمی کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، مومنوں تمہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔ تم اللہ کا نام لے کر اٹھو۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے تبلیغی جماعت والوں کی طرح یا جماعت اسلامی والوں کی طرح یا تنظیم اسلامی والوں کی طرح، یہ دین کی وہ دعوت اٹھاتے ہی نہیں ہے جس طرح مکے میں دعوت اٹھی تھی، توحید کی دعوت اٹھی تھی۔ اور جب اس طرح دعوت اٹھتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر کھلبلی بھی مچتی ہے، اور لوگوں کو پھر بات سمجھ آتی ہے، راستے صاف ہوتے ہیں۔ باقی جو فریب قسم کے لوگ ہیں، فریب کار، وہ طرح طرح کے الزامات لگائیں گے اور تانے دیں گے اور تکلیفیں پہنچائیں گے۔ یہ تو ہونا ہے، یہ اس راستے کی سنت ہے۔ اور کم از کم جو آپ کو کہیں گے وہ یہ کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے لیکن متشدد بہت ہیں جی، متشدد ہیں، سوٹا لے کے آرے کے گرد۔ کون سا سوٹا؟ بھائی دعوت دی ہے، تمہیں سوٹا لگتا ہے اور تمہیں یہ سخت لگتا ہے کیونکہ آپ ٹھنڈی ٹھنڈی دعوت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ لوگ بھی ناراض نہ ہوں اور اللہ بھی راضی رہے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ اللہ بھی ناراض نہ ہو اور بتوں سے بھی بگاڑنا کیسا، تو یہ دو چیزیں گٹھی نہیں چلتی ہیں۔ ظاہری بات ہے جب اللہ کی دعوت دو گے تو کفر و شرک حرکت میں آئے گا، اور پھر آپ کے خلاف جب ہو جائے گا، تدبیریں کرے گا، ان تدبیروں کا، ان مزاحمتوں کا مقابلہ کرنا، یہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدم رکھے۔ ہر طرف خدائیاں ہیں، ہر طرف کفر و شرک ہے، اور اللہ کے دین کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ مومن جب تک اللہ کے بھروسے کے اوپر نہیں اٹھیں گے، کیسے خیر آئے گی، کیسے تبدیلی آئے گی؟ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمارے بھائیوں کے دلوں کے اندر اتار دے، اور پھر اس کے اوپر مالک استقامت دکھائے۔ جم جائیں ہم، مالک نے صرف جم جانے کا مطالبہ کیا ہے، تعداد بڑھانا یہ اللہ کا کام ہے، وسائل کا وہ مالک ہے، رب ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم میں استقامت دے گا۔ مالک نے یہ راستہ دکھایا ہے، اسی نے یہ راستہ دکھایا، اور اسی نے بچایا ہے کفر شرک سے، اور پوری طرح سمجھ آ گئی ہے کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، اور شرک کیا ہے۔ اس لیے جہاں سے بھی کوئی شرک والا معاملہ سامنے آتا ہے، کوئی نیا بت سامنے آتا ہے، نیا تاغوت، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اتنی فہم و فراست دی ہے کہ اس کو پہچان جاتے ہیں۔ کیونکہ ایمان کھرا ہوگا تو اس کے مقابلے میں جو بھی چیز ہوگی وہ آپ کو نظر آ جائے گی، یہ کھوٹی ہے۔ یہ چیز ہے میرے پیارے بھائی۔